یعنی ایک کافی لمبا ٹائم سپین گزرا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فیملیئر کرایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آنا تھا. یہاں تک کہ خدیجہ کے پاس پہنچا اور میں ان کے زانوں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی طرف جھک پڑا تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ اللہ کی قسم میں نے آپ کی تلاش میں آپ نے آدمی بھیجے، یہاں تک کہ وہ مکہ کے بلند حصے تک پہنچ کر میری طرف بھی واپس آ گئے. یعنی حضرت خدیجہ کو پریشانی ہوئی کہ آپ کہاں تھے. تو پھر آپ نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس پورے واقعے کا، پہلے خواب کا اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل میں جو دیکھا اس کا بھی ذکر کیا. تو یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں اور ثابت قدمی اختیار کریں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، بے شک میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے. اور پھر وہ اٹھیں اور وہ اپنی چادر انہوں نے اوڑھی اور ورقہ بن نوفل کے پاس خود چلی گئیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے کر گئیں بلکہ خود گئیں، جیسے ایک انسان ایک ایشورنس چاہ رہا ہوتا ہے، تسلی کے لیے دوبارہ سے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ جب ان کے پاس وہی آ جائے تو انہیں اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہو کہ پتہ نہیں میں واقعی نبی ہوں یا نہیں ہوں، پتہ نہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ تھے یا نہیں تھے، جیسے حضرت موسیٰ کا معاملہ، یا واقعی میں نے جبرائیل کو دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ اس میں سرٹن ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے بلکہ اس روایت کے مطابق حضرت خدیجہ خود گئیں اور انہوں نے جا کر ورقہ بن نوفل سے وہ پوری ڈیٹیل میں قصہ بتایا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ قدوس قدوس پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو انہوں نے مینشن کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اور کہا کہ اے خدیجہ اگر تو نے مجھ سے سچ کہا ہے تو یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں، تم ان سے کہو کہ وہ ثابت قدمی اختیار کریں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اعتکاف پورا کر لیا، یعنی وہ اعتکاف کی سچویشن میں تھے وہاں پر غار حرا میں، تو پھر جتنے بھی دن باقی مزید باقی تھے اعتکاف تھے تو آپ نے اس اعتکاف کو پورا کیا اور اس کے بعد پھر آپ واپس آئے نیچے. اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ پہلے خانہ کعبہ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر طواف کیا، اور وہاں پر آپ کو ورقہ بن نوفل ملے، جیسے کہ کعبہ میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے کوسچن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بھائی کے بیٹے، مجھے جو تم نے دیکھا اور سنا ہے اس کو مجھ سے بیان کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری چیز کو آپ سے بیان کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، بے شک آپ کے پاس وہی ناموس آیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور اب آپ کو جھٹلایا جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور آپ کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا اور آپ سے جنگ کی جائے گی. اگر مجھے وہ دن نصیب ہوں گے تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. پھر انہوں نے اپنا سر جھکایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیں، یعنی ایسے جیسے محبت سے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ماتھے پر پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر تشریف لے گئے. اب سوری میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لیا اور ڈیٹیل میں سمجھایا، لیکن اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ڈفرینٹ نیریٹو ہے جو کہ قرآن پاک سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے کہ کس شان سے نبی کے اوپر وحی آتی ہے، جس میں نبی ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں، ان کو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ جو مجھ سے کلام کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے مجھ سے کلام کر رہے ہیں. اور پھر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کیا گیا اس رسپانسبلٹی کے لیے، پہلے خوابوں کے ذریعے اور پھر واقعی جبرائیل علیہ السلام کو افق پر دکھا کر. اور اگر اس کی مزید شیورٹی آپ چاہتے ہیں تو سورہ نجم جو ہے اس کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ذکر کرتے ہیں. آج کے لیے کلاس کا ٹائم کافی اوور ہو گیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ سورہ نجم کے جو میں کہہ رہی ہوں اس سے دوبارہ اس ڈسکشن کو نیکسٹ ٹائم میں سٹارٹ کریں. اور حضرت خدیجہ کے لیے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا میں یہی کہوں گی کہ حضرت خدیجہ نبی بننے سے پہلے بھی آپ کے اوصاف سے اتنی زیادہ قائل تھیں آپ کی اخلاق یا آپ کی کریکٹر کی کہ انہیں بالکل بھی شش و پنج نہیں ہوا اس بات کو سوچنے میں کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک دم سے وہ پکار اٹھیں، کیونکہ یقیناً کچھ ایسے سگنیفیکنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس تھے، ایسی خوبیاں تھیں جن کو دیکھ کر، کیونکہ ازواج یا اسپاؤس سے زیادہ کوئی بھی کرٹیکلی کینلی انسان کو آبزرو نہیں کر رہا ہوتا، اور ان کا کہہ لیں سیاہ سفید سارا اسپاؤس کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے بڑھ کر ایک دم سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اور ایکسیپٹ کیا.
تو انشاءاللہ اس میں اگر کوئی کوشچنس ہوں تو پلیز آپ مجھے ضرور بھیجیے گا، اور اس کو آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں. جزاک اللہ خیر.